السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم اور مکرم ناظرین اور شرکائے بزم، آج کی اس مجلس میں ہم لوگ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی 2 آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیتیں سورہ توبہ جو قرآن مجید کی 9ویں صورت ہے اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اس کی آیات نمبر 111 اور 112 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری دور میں جب کہ آپ کو بہت ساری مہمات پہ جانا پڑا، جب مکہ فتح ہو گیا، یاد رکھیں کہ مکہ فتح ہوا تھا رمضان 8 ہجری میں، اس کے بعد کے حالات میں 3-4 مختلف موقعوں پر سورہ توبہ کے مختلف حصے نازل ہوئے۔ یہ اسلام کی عظمت کا دور تھا۔ اسلام جزیرہ نماء عرب پر غالب آ چکا تھا، کفر کی قوتیں راہ فرار اختیار کر رہی تھیں۔ جزیرہ نماء عرب کے گوشے گوشے سے مختلف وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کی باج گزاری تسلیم کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی، اور اس کی 2 آیتیں جن کا آج ہم مطالعہ کریں گے، ان 2 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سچے مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور اسلام کے غالب آنے کے بعد جن کو ساری دنیا میں اسلام کی روشنی کو پھیلانا ہے، ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، ان کے اندر کیسا جذبہ قربانی، کیسی محبت الہی اور کیسا جذبہ خود سپردگی ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ہیں سورہ توبہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 111 اور 112۔ اب آپ غور سے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر ان دونوں آیتوں کے تشریح ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا معاملہ کرتے ہیں، اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ جیسے کہ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اسلام 9 ہجری میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ جزیرہ نماء عرب کے دور دراز گوشوں سے مختلف قبائل کے نمائندے وفود کی صورت میں آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے اور وعدہ کر رہے تھے کہ وہ اسلامی حکومت کے فرما بردار رہیں گے۔ اور جو پرانا نظام تھا جاہلی معاشرے کا، کافرانہ نظام، مشرکانہ نظام، جس میں اللہ کی بندگی اور سیادت نہیں ہوتی تھی بلکہ دوسروں کی بندگی ہوتی تھی
اور دوسروں کی بڑائی تسلیم کی جاتی تھی، وہ اب اپنے آخری مرحلے میں تھا، ریڑیاں رگڑ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جنگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسلام اس بات کا علمبردار ہے کہ باتوں کو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھا بجھا کر بات کو پیش کیا جائے، لیکن یہ بھی ایک زمانے کی حقیقت ہے کہ جو لوگ اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں یا کسی غلط نظام کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ جب تک ان کا مقابلہ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ بات مانتے نہیں ہیں۔ شرک کا خاص طور سے یہ خاصہ رہا ہے۔ آج کا دور بہت سے اعتبار سے بسا غنیمت ہے، کیونکہ آج ہیومن رائٹس، حقوق انسانی کی بات کہی جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص کو اس کی ضمیر کی آزادی کی بات کہی جاتی ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے خیال و فکر کی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے، جس نظریے کو صحیح سمجھتا ہے اسے اختیار کر سکے، جس عقیدے پر اس کا اطمینان ہو اس پہ عمل پیرا ہو۔ لیکن وہ جو زمانہ تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا، قبائل کا زمانہ تھا، اور مختلف عصبیتوں کا اور قبائلی منافرتوں نفرتوں کا زمانہ تھا۔ علم بھی بہت ہی کم تھا، اور اس جاہلانہ معاشرے کو ختم کرنے کے لیے بہت ضرورت تھی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اسی لیے یہاں پر ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور جو جاہلی معاشرے کو پورے طور سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہتے ہیں، انہیں کس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے جد و جہد کے لیے، کشمکش کے لیے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آئیے ہم تفصیلات میں جائیں۔ پہلی بات کہی جا رہی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بڑی پیاری آیت۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ایک معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا تم کو وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، جدوجہد کرو۔ جہاد کے لفظ کو اپنوں نے بھی اور ہم سے زیادہ غیروں نے بہت غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ فساد کو بھی جہاد کر دیا، کسی نے کسی کو مار دیا، کہا کہ جہاد، کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوا، کہا گیا کہ جہاد۔ یہ جہاد نہیں۔ جہاد کیا ہے؟ ایک مقصد کے حصول کے لیے جو انتہائی جدوجہد کی جاتی ہے، utmost struggle to achieve some objective، اسے جہاد کہتے ہیں، اور جہاد اسلام کی ایک اصطلاح ہے۔ اگر معاشرہ کھلا ہوا ہو، اوپن سوسائٹی ہو، اگر لوگوں کی ضمیر کی آزادی پہ پہرے نہ بٹھائے جائیں، آدمی کو اپنا دین دھرم جو پسند کرے اختیار کرنے کا حق ہو اور کسی پہ زبردستی نہ کی جائے، تو انٹرونشن کی، مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، اور ظالموں کو قوت کے ذریعے سے ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ظالم کسی شخص کو اس کی ضمیر کے مطابق کام کرنے نہ دیں، اس وقت طاقت کا، پاور کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور وہاں صورتحال وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کہ جاہلیت کے پرستار اور نظام ظلم و عصیان کے علمبردار وہ تیار نہیں تھے کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کریں، لوگ حقائق کو سمجھیں، لوگ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا ہے اسی چیز پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسے لوگوں کو بزور بازو ہٹا دیا جائے گا، جدوجہد کی جائے گی، کشمکش کی جائے گی۔ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام نے کبھی جارحیت سے کام نہیں لیا، اسلام کو جارحیت سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسلام تو لوگوں کو سمجھاتا ہے، دلائل دیتا ہے، برہان کی طاقت سے کام لیتا ہے، تلوار کی طاقت سے کام نہیں لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، ان کے ساتھیوں کو ستایا، ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین قسم کی مصیبتیں ڈالی گئیں، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی سازشیں کی گئیں، یہاں تک کہ مدینہ جانے کے بعد بھی
آپ کو اطمینان کے ساتھ اپنی بات لوگوں کے درمیان پھیلانے کی اجازت نہیں دی گئی، اس وقت کہا گیا اب تمہیں اجازت دی گئی، چونکہ تم پہ ظلم کیا گیا ہے اس لیے تم کو اجازت دی گئی کہ تم تلوار اٹھا سکتے ہو اور تم جدوجہد کر سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو۔ یہ ساری کی ساری بات اور یہ پورا بیک گراؤنڈ پس منظر لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اور وہاں بھی جارحیت کرنے والے یہی مکے کے لوگ تھے، اسلام کے مخالفین تھے، ان کا رویہ نہایت غلط، ان کے دلائل نہایت بودے اور ان کا طریقہ بہت ہی ظالمانہ تھا۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریفانہ طریقہ اختیار کیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کیا، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور میٹھی نصیحتوں کے ساتھ، اور تمہیں اگر بحث بھی کرنی ہو تو اچھے طریقے سے بحث کرو۔ فرمایا گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے، ایمان لانے والوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، مال اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دوبارہ ان سے ہم کو خرید رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کیا عطا کیا جائے گا؟ اس کے بدلے میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت دی جائے گی۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اگر اپنا سارا مال ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لٹا دیں، جس سے دنیا کا فائدہ ہوگا، دنیا کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اپنی جان بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دیں تو کون سا بڑا کمال ہوا؟ جان تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تھی اور اس کے راہ میں ہم نے اسے لگا دیا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم سب کچھ اس کی راہ میں لٹا دیں۔ زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے، خدا کے لیے، خدا کے احکام کے لیے، خدا کے دین کے لیے، بھلائیوں کے فروغ دینے کے لیے، برائیوں کے مٹانے کے لیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے، دنیا سے ہر طرح کی خرابیوں کو، برائیوں کو، بیماریوں کو مٹانے کے لیے، پسے ہوئے، کچلے ہوئے مظلوم اور مارجنلائزڈ عوام ان کو اوپر لانے کے لیے، ان کو اخلاقی لحاظ سے بلند کرنے کے لیے، ان کی مظلومیت کا خاتمہ کرنے کے لیے، وسائل حیات جو کچھ خاص لوگوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں وہاں سے چھین کر سب لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے، جہاد زبان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، قلم کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، تلوار کے ساتھ یا طاقت کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں زبان چلے زبان سے کام لیں گے، قلم کام کرے یعنی میڈیا کے ذریعے سے، پبلسٹی کے ذریعے سے، تشہیر افکار کے ذریعے سے، اور جہاں ظلم ہوگا تو ظاہر ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنے کی ہر انسان کو، ہر انڈیویجول کو، ہر گروپ کو اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جو آرمڈ سٹرگل ہوتی ہے، آرمڈ مسلح جہاد ہوتا ہے، وہ افراد نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا معاملہ ایک حکومت کے تحت، حکومت ہی جنگ کا فیصلہ کر سکتی ہے، عوام جنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار دے تو اسے کہیں گے قتل کیا، فساد کیا، اسے جہاد نہیں کہیں گے، یہ حکومت کا کام۔ بلکہ ایک مہذب اور منظم آرگنائز معاشرے میں کسی ایک انڈیویجول کو قتل بھی کر دیا جائے، ہم اس سے قتل نہیں کر دیں گے، ہم عدالت کے پاس جائیں گے، ہم حکومت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے کام لے کر ہم انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات سامنے رہنی چاہیے۔ اس تشریح کی روشنی میں پھر ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس یعنی ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ان حالات میں جہاں جنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے انبیاء اکرام ہیں جن کے ساتھ بہت سارے ربیوں نے یعنی بہت سارے نیک لوگوں نے مل کر جہاد کیا، جدوجہد کی تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ جہاد کسی پر کوئی بات امپوز کرنے کے لیے انویلنگ لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اور حق کی راستے کو کھولنے کے لیے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے انبیاء کرام ہیں جن کے ساتھیوں نے مل کر جدوجہد کی کشمکش کی. اگر ڈیموکریٹک جمہوری راستے کھلے ہوئے ہیں، تشہیر افکار کی اجازت ہے، خلوق کو مسخر کرنے کی گنجائش ہے، تو ظاہر ہے کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پاور اور تلوار اٹھانا یہ بھی ایک منظم حکومت کر سکتی ہے، افراد یا گروپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کا جو وعدہ ہے یہ اللہ کے سپرد ایک پکا وعدہ ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ تورات کی کون سی عبارتیں، انجیل کی کون سی عبارتیں، لیکن اس طرح کی عبارتوں کو ہمارے مفسرین نے دکھایا ہے کہ بتایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں اسی طرح کا وعدہ کیا ہے کہ جدوجہد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ زندگی راہ محبت میں لٹا دی جائے. آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرے، کوشش کرے، کشمکش کرے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بنائے، سماج میں بھلائیوں کو فروغ دے، برائیوں کا خاتمہ کرے. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں جن سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کشمکش کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ جھلے ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ اشتعال میں آ جانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا صفات ان کی ہوتی ہیں؟ پہلی بات بتائی جا رہی ہے التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اپنا جائزہ لینے والے، اپنا احتساب کرنے والے، اور اپنی غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا جب علم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے والے. دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ العابدون، اس کی بندگی بجا لانے والے. عبد سے بنا ہے لفظ، عبادت کرنے والے، بندگی بجا لینے والے، جھکے رہنے والے اور اس کی عبادت میں مگن رہنے والے. تیسری بات بتائی جا رہی ہے الحامدون، اس کی تعریف بیان کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے. صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے، جگہ جگہ جائیں گے، آئیں گے، لوگوں سے ملیں گے، روابط پیدا کریں گے، تو اللہ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. پھر فرمایا جا رہا ہے الراکعون الساجدون، اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع و سجدہ کرنے والے. سجدہ تو الگ بھی کیا جاتا ہے لیکن رکوع الگ نہیں کیا جاتا ہے. الراکعون الساجدون، رکوع و سجدہ کرنے والے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، اللہ کے آگے خاکساری کا، عاجزی کا، مسکنت کا رویہ اختیار کرنے والے اپنی ساری کی ساری زندگی میں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو، طاقت ہو تو برائی کو طاقت سے روک دو، لیکن اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف جدوجہد کرو. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے زبان سے یا قلم سے، پبلسٹی کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے کم اس کو برا سمجھو دل میں. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ذریعہ ہے کہ تم نے جدوجہد نہیں کی، تم نے تبلیغ بھی نہیں کی، صرف تم نے برا سمجھ لیا، اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. سب سے کمزور درجہ یہی. اب دیکھیے اس میں مثلاً آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ خاندان کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہاں طاقت سے کام لیجئے، حکم دیجئے، آپ کا حکم مانا جائے گا. یا آپ کے پاس حکومت ہے، آپ شراب کو بند کر سکتے ہیں حکومت کے ذریعے سے، آپ تمباکو نوشی، اسموکنگ کو بند کر سکتے ہیں، آپ پروسٹیٹیوشن کو بند کر سکتے ہیں، آپ جہیز پر پابندی عائد کر سکتے ہیں. یہ طاقت سے کام لینا ہے. اور جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ طاقت سے کام لیتی ہے. اسے کہتے ہیں کوئرسیو فورس آف گورنمنٹ، کوئرسیو فورس آف اسٹیٹ، ریاست کی قوت جابرہ. وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مہربانی سے ٹیکس عنایت فرمائیے، خیرات دینے کے بارے میں کہا جائے گا خیرات دیجیے، لیکن حکومت جب ہوگی تو کہ نہیں، یو مسٹ پے دس مچ ٹیکس. اگر تم ٹیکس نہیں دو گے تو تم پہ جرمانہ عائد کیا جائے گا، پینالٹی تمہیں دینی پڑے گی، تمہاری پراپرٹی ضبط کی جائے گی، تمہیں عدالت میں کھینچا جائے گا. تو اس طریقے سے حالات کے لحاظ سے کہاں ہم زبان و قلم سے کام لے سکتے ہیں، کہاں ہم کو حکومت کی طاقت سے کام لینا ہے، یہ حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے.
नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। मर्दों, औरतों, समाज के तमाम अफराद, सिविल सोसाइटी के तमाम इदारों, सबका ये काम। चुनांचे अल्लाह ताला सूरे तौबा में एक और जगह इरशाद फरमाता है, वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें एक दूसरे के मददगार और हामी हैं। ये नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। हर हालत में नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये हर मोमिन की, हर मोमिन मर्द की, हर मोमिन औरत की जिम्मेदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम ज़रूर नेकी का हुक्म देते रहना और बुराइयों से रोकते रहना, वरना अल्लाह ताला तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा कि तुम फरियाद करोगे लेकिन तुम्हारी फरियाद सुनी नहीं जाएगी। फिर फरमाया जा रहा है कि वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, ये अल्लाह ताला के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। एक घर की एक हद होती है, खेत की एक हद होती है, उससे आगे आपको नहीं जाना। मुल्क की एक सरहद होती है, उससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए, पकड़ लिया जाएगा उसके बाद आपको। ऐसे ही बुराई के अंदर नहीं जाएं आप। नेकी की हदें होती हैं, उन हुदूद का ख्याल रखा जाए और हुदूद की जो खिलाफ वर्जी करेगा ज़ाहिर है उसको सजा दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर कर दी हैं, हर मामले में, हलाल हराम के मामले में हुदूद मुकर्रर की हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो उसके बारे में हुदूद मुकर्रर की हैं, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। ये सब कहने के बाद अल्लाह ताला आखिर में फरमा रहा है कि वो बश्शिरिल मोमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के साहिब ईमान लोगों को, मोमिनीन को, जिनके अंदर ये सिफात होती हैं और इन सिफात के हामिल होने के बाद वो समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए और भलाइयों को फरोग देने के लिए, कशमकश करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी सारी ताकतों को अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं। अल्लाह ने उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है और उनको हमेशगी की जन्नतें दी जाएंगी। ये वो वादा है जो तौरात में भी है, इंजील में भी है और कुरान में भी है। और ऐसे लोगों को आप खुशखबरी दे दीजिए। आज के दौर में भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उन सब से फ़ायदा उठाते हुए हमें अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, उन्हें बुराइयों से रोकना है, शिर्क से मना करना है और बेहतर से बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने, जुल्म और ख़राबियों का ख़ात्मा करने और नेकियों और भलाइयों को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी। ऐ अल्लाह, तुझसे दुआ है कि हमें इसका हौसला और हिम्मत अता फरमा और वो अक्ल और हिकमत अता फरमा जो इस काम को करने के लिए ज़रूरी है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।